حي على الفلاح. والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين وبعد. محترم اساتذہ کرام اور قابل احترام معلمات اور محترم ذمہ داران جامعہ اور مہمانان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ادیان و مذاہب کی تاریخ میں تنہا دین اسلام کو یہ ترہ امتیاز یا یہ فخر کی بات حاصل ہے کہ اس نے پہلے دن سے نہ صرف یہ کہ علم کو اڈاپٹ کیا، اس کو اختیار کیا، بلکہ اس کی ہمت افزائی کی، اس کا پروتساہن کیا اور علمی ارتقاء یا علمی پیش رفت کو مزید آگے بڑھانے کی کوششیں کی. چنانچہ قرآن مجید کی پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس میں پڑھائی کا تذکرہ ملتا ہے. اسی طرح اللہ جل شانہ نے بتایا کہ اہل ایمان کا درجہ اس نے بلند کیا، لیکن ان میں بھی خاص طور پر جن کو علم دیا گیا ہے ان کا درجہ دو چند ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اسی طرح استفہامی انداز میں استعجاب کے ساتھ پوچھا گیا کیا پڑھے لکھے اور ان پڑھ، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. قرآن مجید نے تصور دیا کہ علم کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی نہایت نہیں ہے، کوئی اختتام نہیں ہے. کبھی بھی انسان یہ نہ سوچے کہ ہم علم کے آخری پڑاؤ پر آ گئے ہیں، اب ہمیں کچھ سیکھنے یا جاننے کی ضرورت باقی نہیں رہی. وفوق کل ذی علم علیم، ہر جاننے والے سے بڑی ذات اللہ جل شانہ کی ہے. اور سچی بات یہ، انسانوں کو جو بھی علم دیا گیا ہے، ان کے تجربات، مشاہدات، ان کی معلومات، وہ سب بہت علم قلیل ہے. قرآن کے الفاظ میں وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو یہ نصیحت کی گئی، یہ تاکید کی گئی کہ اپنی دعاؤں میں ہمیشہ علمی ارتقاء کو مانگتے رہیں. وقل ربی زدنی علما، علم میں اضافے کی دعا کرتے رہیں. اور یہ معلمی یعنی دین کی تعلیم دینا یہ انبیائی پیشہ ہے یا نبیوں کا وتیرہ رہا ہے. یعلمہم الکتاب والحکمہ انما بعثت معلما، یہ سب نصوص ہیں، یہ قرآن کی آیات اور احادیث طیبہ ہیں. ان سے معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام نے علم کو بہت زیادہ پروموٹ کیا ہے، اس کی بڑی ہمت افزائی کی ہے. چونکہ انسان کے اندر علمی ارتقاء ہوتا رہنا چاہیے اور اس سے کوئی مستثنیٰ نہیں ہے، اور اس کلیے سے اساتذہ کرام اور معلمات بھی مستثنیٰ نہیں ہیں. ہمیں بھی وقتاً فوقتاً جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہماری صلاحیتیں آیا ایسا تو نہیں اندمال کا اور اضمحلال کا شکار ہیں، ایسا تو نہیں ہم پسپائی کی طرف مائل ہیں. تو اس جائزے کے لیے اس طرح کی ورکشاپس کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں ایک تو کچھ یاد دہانی ہوتی ہے ہمارے لیے اور کچھ سیکھنے کے لیے ملتا ہے، اور کچھ نہیں تو کم از کم ہمیں جو معلومات بھولی بسری ہو گئی تھی یا جو روٹین کا حصہ بن گئی تھی ان پر دوبارہ توجہ دینے کی ضرورت کا احساس ہوتا ہے. اسی ضرورت کے تحت یہ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا ہے، 2 روزہ تربیتی ورکشاپ برائے معلمین و معلمات. انشاءاللہ اس کا جو پہلا سیشن ہے یہ حضرت ناظم جامعہ مولانا انیس احمد فلاحی مدنی صاحب کی زیر صدارت منعقد ہوگا، اور اس میں افتتاحی خطاب حضرت محتوی صاحب فرمائیں گے. اس کے بعد مختلف عناوین کے تحت آپ معزز علماء کرام اور مہمانان گرامی قدر کے تاثرات اور احساسات اور ان کے فرمودات سنیں گے انشاءاللہ. اب میں بلا تاخیر اس پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے محترم قاری احسن جمال صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور تلاوت کلام پاک کے ذریعے اس پروگرام کا افتتاح فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاءوا على قميصه
بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين صدق الله العظيم جزاکم اللہ تعالی. میں آج کے پروگرام کے محاضرین میں شامل ماسٹر سراج الدین فلاحی صاحب سے بس ادب درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اسٹیج پر. اس کے بعد افتتاحی خطبہ پیش کرنے کے لیے میں برادر محترم محترم تعلیم و تربیت جناب ڈاکٹر جاوید سلطان صاحب کو دعوت دیتا ہوں. تشریف. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على خير البشر سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مہمانان گرامی قدر، ذمہ داران جامعہ، معزز معلمین و معلمات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سے شروع ہونے والا ہمارا یہ 2 روزہ ورکشاپ، جسے ہم معلمین و معلمات کا پیشہ وارانہ تربیتی پروگرام کا نام دے سکتے ہیں. آج کا یہ ہمارا پروگرام محض ایک رسمی کارروائی نہیں، بلکہ اس مقدس عہد کی تجدید ہے جسے قرآن نے کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو ہمارے سب سے عظیم قائد اور معلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے اہم ترین مقاصد میں سے کتاب و حکمت کی تعلیم تھی. اور آج دراصل ہمارا یہاں جمع ہونا اسی غرض کے لیے ہے کہ ہم اس فرض منصبی کو کس طرح سے بہتر انداز میں انجام دے سکتے ہیں. لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری یہ مجلس بہت ہی بابرکت اور مقدس مجلس ہے.
اور ہمارا یہ ورکشاپ چند نشستوں کا مجموعہ نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کی کس طرح سے ہم تربیت کر سکتے ہیں اس جانب باقاعدہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے ساتھ ایک منظم قدم ہے۔ اسی طرح سے یہ ورکشاپ چند لیکچرز کا مجموعہ نہیں بلکہ ہم کو اس بات کا عہد کر کے اٹھنا ہے کہ جو کچھ بھی ہم سیکھیں گے اس کو کلاس روم میں عملی شکل دینے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور جاننا چاہیے کہ استاد کا کام صرف کتاب سے علم کو طلباء کی طرف منتقل کر دینا نہیں ہے بلکہ طلباء کی روحانی، نفسیاتی، اخلاقی اور فکری تربیت بھی تعلیم کے اہم ترین مقاصد میں سے ہے۔ اسی لیے بار بار اس بات کی طرف پچھلے ورکشاپ میں بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ ہم صرف ٹیچر اور استاد نہیں بلکہ معلم ہیں، اور جب معلم کی بات کہی جاتی ہے تو تعلیم کے ساتھ تربیت کا اہم ترین پہلو اس میں شامل ہوتا ہے۔ خاص طور سے ہم لوگ جو اپنے نصاب کا بیشتر حصہ جو ہم تعلیم دیتے ہیں وہ شرعی علوم پر مشتمل ہوتا ہے، لہذا انتہائی ضروری ہے کہ ہم تعلیم کے ساتھ تربیت کے پہلو کو لازماً اپنے سامنے رکھیں۔ ہم سب جس دور سے گزر رہے ہیں، ہر فیلڈ اور ہر میدان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جدید تقاضے ہم سے جدید امور اور مسائل کو زیادہ سیکھنے اور ان کو برتنا انتہائی ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے تعلیم کے میدان میں جو ترقی ہوئی ہے، جو جدید طریقے آئے ہیں، تعلیم کو کس طرح سے دلچسپ انداز میں اور اس طرح سے طلباء کے سامنے ہم اس کو پیش کریں کہ ان کی دلچسپی باقی رہے اور جدید تقاضوں سے ہم اس کو ہم آہنگ کر سکیں، اس کا لحاظ انتہائی ضروری ہے۔ اسی طرح سے اس ورکشاپ میں ہم یہ بھی سمجھ سکیں گے کہ ہم بچوں کی نفسیات اور مزاج کو سمجھ کر کے کس طرح سے تعلیم دیں، اور ہمارے ماہرین کے ذریعے آپ کے سامنے یہ بات بھی آئے گی کہ وہ جدید تقاضے کیا ہیں اور کس طرح سے کلاس روم میں ہم ان کو برت سکیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ورکشاپ ہمارے لیے بہت ہی سود مند ثابت ہوگا اور ہم اس سے بھرپور استفادہ کر سکیں گے، اور اس مجلس میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جن مقاصد کے تحت اس کا انعقاد ہوا ہے وہ مقاصد پورے ہوں، اور آخر میں سب سے پہلے اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے 3 عہد کرتا ہوں اور آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ اس عہد میں شامل ہوں۔ نمبر 1، عہد نیت۔ عہد نیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں تعلیم و تدریس کا، اس میں ہمارے پیش نظر محض تنخواہ یا ملازمت نہ رہے بلکہ اجر و ثواب اور اللہ تعالیٰ سے بہترین اجر کی امید رکھیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیتوں کا کام کی کوالٹی اور اس کے معیار پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ دوسرا عہد جسے ہم عہد محنت کا نام دے سکتے ہیں، یعنی تمام بچوں کو اس طرح سے ہم تعلیم دیں کہ گویا وہ ہمارے بچے ہیں، اور جس طرح سے محنت اور لگن
اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے تعلق سے ہماری ہوتی ہے، یہ قوم کے جو نونہال ہماری امانت میں ہیں، یہ محنت ان کے ساتھ بھی ہماری ہونی چاہیے۔ اور تیسرا عہد جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عہد تجدید معلومات، یعنی علم جو ہے کافی ترقی کر چکا ہے، لہذا ایک کامیاب استاد کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ معلومات کی تجدید ہوتی رہے، مطالعہ اور پڑھنے کا شوق باقی رہے، اور لازماً ہم کچھ وقت خاص کریں جس میں اپنی معلومات کی تجدید کر سکیں، اور جو علم یا جو سبجیکٹ ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں اس میں کیا نئی تحقیقات آ رہی ہیں، کیا نئے مسائل سامنے آ رہے ہیں، اس کا ادراک اور فہم ہمیں ہونا چاہیے۔ تو مجھے امید ہے کہ ہمارے معلمین و معلمات، اور خود میں نے جیسا کہا کہ سب سے پہلے میں مدرس ہوں، اس کے بعد جو کچھ بھی ہوں، لہذا میں اپنی باتوں کو بھی اور جو کچھ بھی ہم سنیں گے سب سے پہلے اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں، اور آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ پوری لگن اور محنت کے ساتھ یعنی دلچسپی کے ساتھ اس پروگرام کو سنیں، اور دیکھیں اس گرمی میں اور اس طرح کے موسم میں دور دراز سے بھی ہمارے مہمان تشریف لے آئے ہیں، ہم ان سے بھرپور استفادہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ جزاکم اللہ تعالی خیراً کثیرا۔ اس کے بعد آپ حضرات کے سامنے اسٹیج پر تشریف فرما مہمانان گرامی قدر انشاءاللہ مختلف موضوعات پر اظہار خیال کریں گے اور آپ کو علمی استفادے کا موقع دیں گے۔ اس کے بعد 3 عناوین کے تحت گفتگو ہوگی، اور ہر عنوان کے تحت 35 منٹ کا وقت ہے۔ انشاءاللہ اس بات کو دوبارہ یادے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو آپ حضرات دل جمعی کے ساتھ اس گفتگو کو سنیں گے۔ اس کے بعد جو سوالات ذہن میں آتے ہیں ان کو نوٹ کرتے رہیں۔ تینوں محاضرے ہو جانے کے بعد 20 منٹ کے لیے سوال جواب کا دورانیہ رہے گا، سیشن رہے گا۔ اس میں آپ اپنے سوالات تحریری شکل میں اس سے پہلے دے دیں یا اس دوران دے دیں، تو اس پر انشاءاللہ گفتگو ہمارے مہمان گرامی قدر کریں گے، اس کے جوابات دیں گے۔ اب میں بلا تاخیر تدریس کے رہنما اصول اسوہ نبوی کی روشنی میں اس عنوان کے تحت استاد محترم اور ندوۃ العلماء سے تشریف لائے ہمارے استاد محترم مولانا مفتی نیاز احمد ندوی صاحب کو بصد ادب و احترام دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، جامعہ کے ذمہ داران و اساتذہ کرام و معلمین و معلمات اور بھی دیگر جگہوں سے تشریف لانے والے مہمانان گرامی، میں نے اپنی عادت کے معمول کے خلاف آج کے محاضرے کے لیے خطاب کے لیے ایک یادداشت مرتب کر لیا تھا، لیکن پھر اچانک میرے ذہن میں آیا کہ اپنے معمول کے مطابق، اپنی عادت کے مطابق زبانی کچھ منتشر خیالات آپ کے سامنے پیش کروں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، جو عنوان ہم کو دیا گیا ہے، اس عنوان کے تحت بخاری شریف کتاب العلم میں بہت اہم ہدایتیں موجود ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں
کہ تدریس کے جملہ اصول کا اگر خلاصہ تیار کیا جائے تو 2 لفظوں میں ہے. نمبر 1 محبت، دوسرے یہ کہ محنت. محبت کی مثال یہ ہے کہ ایک صحابی ہیں حضرت ذوالخویسرہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ وہ السائل بھی تھے، قائل بھی تھے، بائل بھی تھے. ان کو 3 صفت کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے: السائل، القائل، البائل. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کا وقت پوچھا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے سوالات کے جواب میں متعدد حالات کے لحاظ سے جوابات دیے ہیں. حضرت جبریل نے جب سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ حضرت نوح نے بھی آپ سے سوال کیا تھا تو آپ نے یہ کہا تھا کہ مل مسئول عنہ بعالم من السائل. اسی طریقے سے بعض لوگوں نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ جب امانتیں ضائع کی جانے لگیں تو قیامت کا انتظار کرو. بعض لوگوں نے کہا کہ قیامت کب آئے گی تو آپ نے فرمایا کہ من مات قامت قیامت ہو. تو متعدد جوابات آپ نے دیے. لیکن ان بزرگوار نے جب سوال کیا جن کی وجہ سے ان کو سائل کہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی تاریخ پوچھ رہے ہو، قیامت کی تیاری تم نے کیا کی؟ تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ قیامت کی کوئی بڑی تیاری نہیں ہے، اعمال خیر کا کوئی بڑا ذخیرہ نہیں ہے، لیکن ایک چیز ہے جس سے مجھے بہت بھروسہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے آدمی کو محبت ہو. یہ بہت آسانی کی بات کہ اگر ہم کسی کے حشر سے اور کسی کی آخرت سے مطمئن ہیں تو ایسی صورت میں آدمی کو اس سے محبت کرنا چاہیے. کتنا آسان نسخہ ہے. تو یہ السائل کہنے کی وجہ یہ. دوسری یہ کہ قائل بھی ان کو کہا جاتا ہے. قائل کہنے کی وجہ یہ ہے کہ انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ انہوں نے مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد یہ فرمایا اللہم ارحمنی و محمدن، اے اللہ مجھ پر رحم فرمائیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرمائیے، اور ہم دونوں کے علاوہ کسی پر رحم نہ فرمائیے. ولا ترحم معنا احدا، جتنی رحمت ہے آپ کے پاس وہ سب ہم دونوں میں بانٹ دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ لقد تحجرت واسعا، تم نے اللہ کی وسیع رحمت کو بہت تنگ سمجھ لیا ہے. تو یہ کہنے کی وجہ ہے جس کی وجہ سے ان کو قائل بھی کہتے ہیں. اور تیسری وجہ یہ ہے، بائل کہنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مسجد نبی میں اس دعا اور نماز کے بعد انہوں نے پیشاب کرنا شروع کیا. صحابہ دوڑے کہ ان کو روکیں، ہٹائیں. آپ نے منع کر دیا. غالباً 2 وجہ ہوگی. ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ اس وقت روکنے سے مثانے پر برا اثر پڑتا ہے، اور دوسری یہ کہ ابھی تو ایک جگہ خراب ہو رہی ہے، پوری مسجد خراب ہو جائے گی. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معلم دیکھا نہیں، آپ جیسا مدرس دیکھا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو مجھے ڈانٹا نہ تو مجھے مارا، بلکہ نہایت پیار سے یہ سمجھایا کہ یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ ذکر کے لیے بنا ہے، عبادت کے لیے بنا ہے، نماز پڑھنے کے لیے بنا ہے، تلاوت کے لیے بنا ہے. فرمایا کہ حضرت کی ہدایت کے نتیجے میں مجھے مسجد کا ادب احترام سمجھ میں آ گیا، اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معلم دیکھا ہی نہیں. تو اس لیے پہلا اصول یہ ہے کہ ہم محبت اور پیار سے طلبہ کو تعلیم دینے اور پیار کرنے کی کوشش کریں.
ایک زمانہ تھا لوگ کہا کرتے تھے کہ بچوں کو داخل کیا خاص طور سے حفظ کے اندر، تو یہ کہتے تھے کہ بھائی بس ہڈی ہماری ہے، بقیہ سب کچھ آپ کا ہے۔ تو یہ چیز درست نہیں، قطعاً درست نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، آپ کی جو تعلیم کا جو اسلوب ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ہے یعنی بہت پیار سے، بہت محبت سے، بہت سلیقے سے جو ہے تعلیم و تربیت ہونی چاہیے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میں نے جیسا کہ کہا کہ بخاری کی کتاب العلم جو ہے مکمل تعلیم و تربیت کے اصول سے بھری ہوئی، وہیں پر لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم و تربیت کے اندر ہمیشہ طلبہ کے موڈ کا، حالات کا، موقع محل کا لحاظ کر کے خطاب فرماتے تھے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے ایسے ماحول میں گفتگو کریں اور ایسے حالات میں گفتگو کریں جس کی وجہ سے طلبہ میں اکتاہٹ پیدا ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہے طلبہ کا امتحان لیتے تھے۔ آپ جو حدیث پڑھتے ہیں اور پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جو مسلمان کی مانند ہے، بتاؤ اس کی مثال کیا ہے، وہ کون ہے درخت؟ تو صحابہ کے یعنی ذہن دماغ جنگل میں پائے جانے والے، شہر میں پائے جانے والے بہت سارے درختوں کی طرف گئے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ کہا کہ میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہوگا۔ تو جب صحابہ جو ہے یعنی اکابر صحابہ موجود تھے، بڑے صحابہ موجود تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر نہیں بول سکے صحابہ کے احترام میں، بعد میں حضرت نے فرمایا خود ہی کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ ان کے والد کہنے لگے کہ اگر تم نے بتا دیا ہوتا تو مجھے اتنی خوشی ہوتی کہ اس سے زیادہ خوشی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس مناسبت کی وجوہات ہیں، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہے امتحان لیتے تھے اور اس سے بھی تعلیم و تربیت میں مفید اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے یہ بار بار آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طلبہ کو موقع دیتے تھے سوال جواب کا، جگہ جگہ ہے۔ آپ پڑھیں گی یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہ ایک بار پوچھنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ من نوقش عذب، قیامت کے دن جس سے جو ہے حساب لے لیا گیا، نقاش ہو گیا، تو اس کا تو عذاب ہونا یقینی ہے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ ایک طرف من نوقش عذب ہے اور دوسری طرف ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا، یعنی بعض لوگوں کا حساب بہت آسان ہوگا۔ تو ایک طرف یہ ہے کہ حساب مشکل بھی ہوتا ہے، آسان بھی ہوتا ہے، اور ایک طرف یہ ہے کہ حساب کا مطلب گرفت ہونا، سزا کا ملنا۔ تو یہ دونوں میں تضاد معلوم ہو رہا ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں پر من نوقش عذب ہے، وہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حساب دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے باقاعدہ حساب میں جرح کرنا، باقاعدہ چھوٹے چھوٹے بات کا سوال کرنا، جیسے کوئی آدمی مطبخ کا ذمہ دار ہے اور اس نے حساب پیش کیا کہ اس مہینے میں یعنی اتنے طلبہ نے کھانا کھایا اور اتنا خرچہ آیا۔ تو اگر جو ہے حساباً یسیرہ ہے، صرف تھوڑا سا حساب موٹا موٹا، تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اتنے طلبہ نے کھانا کھایا، اتنا چاول آیا، اتنی دال آئی، اتنا گوشت آیا، اب ختم۔ لیکن جو ہے جہاں پر جرح ہوتی ہے، پوچھتے ہیں کہ اچھا اتنا گوشت آیا، گوشت کی قیمت کتنی لکھی آپ نے، مارکیٹ میں اتنی قیمت ہے یا نہیں ہے، اور یہ کہ اتنے طلبہ میں اتنا گوشت کیسے آ گیا، اتنے طلبہ میں اتنی دال کیسے خرچ ہو گئی، اتنے طلبہ میں اتنا چاول کیسے خرچ ہو گیا۔ تو یہ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دو طرح کے حساب ہوں گے، ایک جو ہے موٹا موٹا حساب معمولی، تو ان کے لیے کہا گیا فسوف یحاسب حسابا یسیرا، جس کو حدیث کے الفاظ میں ارزن کا لفظ ہے،
وہ عرض ہے، صرف پیشی ہے، صرف موٹا موٹا حساب فہمی ہے، لیکن جو ہے منوقشہ میں کہا گیا کہ جہاں پر جرا ہوگی تو وہاں پر کوئی آدمی بچ نہیں سکتا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ بچیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ علم حدیث بلکہ علوم کے اندر ہر دور میں خواتین نے بہت نمایاں کردار ادا کیا ہے، بہت نمایاں کردار ادا کیا۔ یہ آپ حضرات جانیں گی کہ وہ صحابہ جن کی روایتوں کی تعداد 1000 سے اوپر ہے، ان کو مکثرین صحابہ کہا جاتا ہے۔ مکثرین صحابہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تیسرے یا چوتھے نمبر کے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مکثرین صحابہ میں تیسرے یا چوتھے نمبر کی ہیں۔ آپ پڑھیں گی کہ حضرت ابو ہریرہ نمبر 1 پر ہیں، 5374 روایت ہے۔ دوسرے نمبر پر حضرت عبداللہ ابن عمر ابن خطاب ہیں، 2630 روایت ہے۔ تیسرے نمبر پر حضرت انس ابن مالک ہیں، 2286 روایت ہے۔ نمبر 4 پر حضرت عائشہ ہیں، 2210 روایت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نمبر 3 پر ہیں، 2403 روایت ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، 1660 روایت ہے۔ پھر حضرت جابر ابن عبداللہ ابن عمرو ابن حرام الانصاری ہیں، 1540 روایت ہے۔ پھر حضرت ابو سعید الخدری ہیں، جن سے 1170 روایت ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مکثرین صحابہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تیسرے یا چوتھے نمبر کی۔ ازواج مطہرات میں حضرت ام سلمہ ہیں۔ حضرت ام سلمہ سے روایتوں کی تعداد تو 378 ہوگی، لیکن مرفوع اور صراحت کے ساتھ حضرت کی طرف نسبت کر کے روایت کی تعداد تو 378 ہے، لیکن مسائل کے تعلق سے ان کے حوالے سے اتنے مسائل منقول ہیں کہ اگر ان مسائل کا مجموعہ تیار کیا جائے تو 2 ضخیم جلد تیار ہو سکتی ہے۔ تو یہ عورتوں نے یہ نمایاں کام کیا ہے۔ آپ پڑھیں گی، حدیث میں پڑھیں گی کہ ایک جو ہے تابعی ہیں حضرت فاطمہ بنت منذر، جو حضرت ہشام ابن عروہ کی چچیری بہن بھی ہیں۔ ہشام ابن عروہ کی چچیری بہن ہو کر ان کی استاد ہیں، اور ان سے 13 سال بڑی بھی ہیں، اور ان کی بیگم بھی ہیں۔ تو یہ جو ہے ایک زمانے میں بیگمات اپنے شوہروں کی استاد رہی ہیں، جیسے کہ فاطمہ بنت منذر حضرت ہشام ابن عروہ اپنے شوہر کی استاد رہی ہیں۔ آپ لوگ پڑھیں گی کہ ایک فقہ کی کتاب ہے بدائع الصنائع، اور کہتے ہیں کہ وہ شرح ہے، اور اس کی متن ہے تحفۃ الفقہاء۔ تحفۃ الفقہاء جو ہے متن ہے، اور بدائع الصنائع اس کی شرح ہے۔ ان دونوں کتابوں کے جو مصنف ہیں بہت اعلیٰ درجے کے فقیہ تھے، بہت جلیل القدر فقیہ تھے، لیکن جو ہے تحفۃ الفقہاء کے جو ماتن جو ہیں، یعنی جو متن لکھنے والے ہیں، تحفۃ الفقہاء لکھنے والے ہیں، ان کی جو بیٹی تھیں وہ بھی اتنے اعلیٰ درجے کی فقیہ تھیں اور مفتی تھیں کہ تصور نہیں کر سکتے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے یعنی بدائع الصنائع کے لکھنے کے بعد ان کے علم سے متاثر ہو کر اپنی بیٹی کی شادی ان سے کر دی۔ شادی ہو جانے کے بعد بعض مرتبہ کوئی آدمی علمی سوال کرتا، اور خسر صاحب تحفۃ الفقہاء کے مصنف صاحب اس سوال کا 2 سطر میں جواب لکھا، کوئی ضرورت پڑی اور چلے گئے۔ بقیہ 2 سطر جو ہے یعنی بدائع الصنائع کے مصنف نے لکھا، شوہر صاحب نے لکھا، شارح صاحب نے لکھا، اور ان کو بھی ضرورت پڑ گئی، کوئی کام کی، چلے گئے۔ پھر اس جواب کو مکمل کرتی تھیں ایک صاحب کی بیٹی، ایک صاحب کی بیوی، اور جب جواب مکمل ہو جاتا تھا تو بعد میں ان تینوں بزرگوں کو شبہ ہو جاتا تھا کہ کون سی لائن میری ہے، کون سی لائن شوہر کی ہے، کون سی لائن ابا کی ہے۔
یعنی تینوں کی معلومات، تینوں کا اسلوب، تینوں کی رائٹنگ بالکل ایک درجے کی تھی. تو یہ ایک زمانے میں تھا. تو میرا خیال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی تعلیم و تربیت کے تعلق سے ایک ایک پہلو پر بڑی توجہ دلائی ہے. میں خاص طور سے معلمین اور معلمات سے ایک بات کہتا ہوں. ایک بہت یہی کتاب العلم میں اور کتاب الایمان میں یہ سب چیزیں موجود ہیں. ایک بہت بڑے محدث ہیں حضرت ابراہیم ابن یزید ابن شریک تیمی رحمۃ اللہ علیہ. ابراہیم ابن یزید ابن شریک تیمی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے وائز ہیں، بہت اچھی دین کی بات کہنے والے ہیں، بہت اچھے معلم ہیں. وہ کہا کرتے تھے کہ جب میں کوئی دینی بات کرتا ہوں، جب میں کوئی علمی بات کرتا ہوں، جب میں کوئی فائدے کی بات کرتا ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرا کردار و کریکٹر و میرا عمل و میرا اخلاق میرے تقریر کے مضمون کو، میری تربیت کے مضمون کو، میری تعلیم کے مضمون کو جھٹلانے والا نہ ہو. آدمی جب کوئی بات کہتا ہے اور اس بات کے مضمون پر آدمی کو یقین ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہی آدمی عمل کرتا ہے جو آدمی کہتا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ مچھلی کھا کر دودھ پینے سے نقصان ہوتا ہے، میں نے لوگوں کے سامنے کہا کہ مچھلی کھا کر دودھ پینے سے نقصان ہوتا ہے، اور پھر جن لوگوں کے سامنے یہ بات میں نے کہی انہی کے سامنے میں نے مچھلی کھائی اور پھر دودھ بھی استعمال کر لیا. تو جنہوں نے میری بات سنی اور جنہوں نے میرا عمل دیکھا فوری طور سے سمجھیں گے کہ ان کو اپنی بات کے مضمون پر خود یقین نہیں. اگر اپنی بات کے مضمون پر یقین ہوتا، اپنے بات کے مضمون پر یقین ہوتا تو سب سے پہلے خود عمل کرتے. ایک تاریخ میں آدمی گزرا ہے، کہتے ہیں کہ اشعث لالچی، بڑا لالچی تھا، اس کے لالچ کے بہت سارے قصے ہیں، لیکن وہ مسخرہ بھی تھا. بچے اس کو بہت پریشان کرتے تھے، بچے پریشان کر رہے تھے تو بچوں کو بھگانے کے لیے اس نے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ ارے بچوں، فلاں جگہ ابراہیم حلبی ریوڑی بانٹ رہے ہیں، کھجوریں بانٹ رہے ہیں. اس کی بات سن کر کے 10-20 بچے دوڑ گئے. جب اس نے 10-20 بچوں کو دوڑتے ہوئے دیکھا تو پیچھے سے یہ بھی دوڑ گیا لالچی ہونے کی وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ واقعی بانٹ رہے ہوں اور میں محروم ہو جاؤں. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کو جھوٹی بات پر، یعنی اس طرح کے لالچی لوگوں کو اپنی جھوٹی بات پر شک ہونے لگتا ہے. تو ہم کو جب کوئی اچھی بات کہہ رہے ہیں اور بہت مفید بات کر رہے ہیں، جیسے آج کے زمانے میں مثال کے طور پر ہم طلبہ سے کہتے ہیں کہ بھائی موبائل میں فائدہ بھی ہے، موبائل میں نقصان بھی ہے، موبائل کا نقصان زیادہ ہے فائدے کے مقابلے میں. اور خاص طور سے یعنی موبائل ایسا لگتا ہے کہ بنا ہے کہ غلطی سے خراب چیز نکل جائے گی، اب بڑی محنت سے اچھی چیزیں نہیں نکلتی. موبائل جو ہے اس کا بہت زیادہ استعمال آدمی کی صحت کو بھی متاثر کرتا ہے، آدمی کی اخلاق کو بھی متاثر کرتا ہے، آدمی کے دین کو بھی متاثر کرتا ہے، آدمی کے لیے مفید کام میں لگنے کے لائق آدمی کو نہیں چھوڑتا. یہ موبائل وہ چیز ہے. لیکن جو ہے اب طلبہ کے سامنے ہم موبائل کے نقصانات بتا رہے ہیں، لیکن ہم درجے میں آ رہے ہیں تو موبائل ہمارے ساتھ ہے، مسجد میں جا رہے ہیں تو موبائل ہمارے ساتھ ہے اور ہمیشہ استعمال کر رہے ہیں. تو ایسی صورت میں یہ بات جو ہے تھوڑی سی یعنی تربیت و تعلیم کے تقاضے اور اصول کے خلاف ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اور کردار کے تو اعلیٰ درجے پر تھے،
لیکن جو ہے یعنی بعد کے علماء نے بھی یعنی تعلیم و تربیت کے میدان میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو طلبہ کے سامنے اچھا نمونہ پیش کیا ہے، تعلیم کے اعتبار سے بھی اور اخلاق کے اعتبار سے بھی اور دین کے اعتبار سے بھی۔ یہ بات جو ہے یعنی بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اگر معلم جو ہے 5 وقت کی نماز کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرے گا تو بمشکل جو ہے بچے جو ہے یعنی فرائض کے پابند ہو سکتے ہیں، لیکن اگر معلم جو ہے مدرس جو ہے کسی طریقے سے نماز پڑھ لیتا ہے تو پھر ایسی صورت میں بچوں سے توقع نہیں کی جا سکتی۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تربیت کے میدان میں جو ہدایتیں دی ہیں ان تمام ہدایتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی تعلیم و تربیت کے مسئلے میں یعنی یہ چیز دیکھی ہے، جیسے مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحکمہ ضالۃ المومن حیث وجدہا فہو احق بہا، یعنی معقولیت کی بات، مفید بات، اچھی بات، یہ جو ہے یعنی مومن کی اپنی چیز ہے، جہاں سے بھی ملے اس کو لینا چاہیے، اس سے حاصل کر لینا چاہیے۔ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ بھئی حدیث کے طور پر پیش کی جاتی ہے، جو حدیث نہیں ہے کہ اطلب العلم ولو کان بالسین، اگر یہ چیز نہیں ہے لیکن بہرحال یہ کہ اس طرح کی چیزوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی علم کے تعلق سے کتنا جو ہے یعنی ترغیب دیتے تھے۔ امام بخاری فرماتے ہیں، جگہ جگہ فرماتے ہیں کہ بھئی سردار بننے سے پہلے، ذمہ دار بننے سے پہلے، معلم بننے سے پہلے آپ کیا کرو؟ علم حاصل کرو۔ یہ ہے کہ بھئی تم لوگ تعلموا قبل ان تسودوا، قبل اس کے کہ سردار بنو، قبل اس کے کہ مدرس بنو، قبل اس کے کہ معلم بنو، قبل اس کے کہ ذمہ دار بنو، بلکہ بعض لوگ تو کہتے ہیں مطلب یہ ہے قبل اس کے کہ کالی کالی داڑھی آئے، یعنی داڑھی آنے سے پہلے آدمی کو علم حاصل کر لینا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس روایت کو نقل کیا تو روایت کو نقل کرنے کے من بات فرمایا کہ اس کا مثبت پیغام لینا چاہیے، یعنی بچپن میں تعلیم کی بھرپور کوشش کرنا چاہیے، لیکن اس کا منفی پہلو نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی آدمی سردار بن گیا، ذمہ دار بن گیا اور یہ کہ کالی کالی داڑھی آ گئی، بڑی عمر کا حامل ہو گیا، بڑی عمر کا ہو گیا، تو اب وہ علم حاصل نہیں کر سکتا، بالکل نہیں، بالکل علم حاصل کر سکتا ہے۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے بہت سارے بزرگوں کے بارے میں لکھا، بہت سارے صحابہ کے بارے میں لکھا، بہت سارے تابعیوں کے بارے میں لکھا۔ کیا لکھا؟ یہ لکھا کہ ان بزرگوں نے بڑی عمر کے اندر تعلیم پائی۔ آپ جانتے ہیں، دیکھیں گے بھئی کم عمر میں تعلیم حاصل کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ میں آئے تھے تو وہ جو ہے 11 سال کے رہے ہوں گے۔ 8 ہجری کے بالکل اخیر میں 10-11 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ ابن عباس مدینہ منور آئے۔ 2 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، 2 سال خدمت میں رہے، اور 2 سال خدمت میں رہنے کے نتیجے میں جیسا کہ میں نے بتایا ان کی مرویات کی تعداد 1660 ہو گئی۔ بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے تعلق سے امام بخاری نے ایک بات اور لکھی ہے، وہ یہ کہ علم کے اتنے اونچے مرتبے پر 2 وجہ سے پہنچے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس علم کے اتنے اونچے مرتبے پر 2 وجہ سے پہنچے ہیں۔ نمبر ایک احترام، نمبر 2 خدمت۔ نمبر 1 احترام، نمبر 2 خدمت۔ وہ کیا چیز ہے؟ احترام کیا ہے؟ خدمت کیا ہے؟ خدمت تو یہ تھی کہ انہوں نے اپنی خالہ میمونہ بنت حارث
الہلالیہ جو زوجہ مطہرہ میں سے ہیں، ان سے گزارش کی کہ کسی دن حضرت کے ہاں ہم کو رات میں سلائیے اپنے پاس۔ ایک دن رات میں سوئے حضرت عبداللہ ابن عباس۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت سے فراغت کے لیے گئے، واپس آئے تو آنے کے وقت دیکھا کہ لوٹے میں پانی رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے حضرت میمونہ سے پوچھا کہ یہ پانی کس نے رکھا؟ تو کہا کہ عبداللہ نے رکھا۔ تو یہ خدمت تھی، وضو کا پانی رکھنا۔ دوسری چیز یہ ہوئی کہ جب حضرت جو ہے تہجد کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے بھی وضو کر کے تہجد کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اول تو یہ بائیں کھڑے ہو گئے تھے، حضرت نے دائیں کیا، لیکن بہت پیچھے کھڑے ہو گئے تھے، ادب میں، احترام میں یہ حضرت سے بہت پیچھے کھڑے ہو گئے۔ تو حضرت نے ان کو جو ہے اپنے قریب کر لیا، برابر کر لیا۔ امام بخاری کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور احترام کیا۔ ان دونوں چیزوں کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب، اللہم علمہ الکتاب۔ اور یہ کیا ہو گئے؟ شیخ التفسیر ہو گئے، قرآن کے بہت بڑے عالم ہو گئے۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں طلبہ سے کہا کرتا ہوں کہ بھئی طلبہ کو چمکنے کے لیے جو دو چیزیں بتائی جاتی ہیں، ایک تو اخلاص اور اختصاص، یہ کافی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آدمی کو دعا بھی کرتا رہنا چاہیے اور دعاؤں کو لینا بھی چاہیے، دعا کو لینا چاہیے۔ یہ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ کی روایت بخاری کتاب العلم میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ 26 سال کی عمر میں 7 ہجری میں وہ مدینے آئے ہیں، 4 سال حضرت کی خدمت میں رہے ہیں، بلکہ اسلامی جو پہلا مدرسہ تھا صوفہ مدرسہ، اس کے وہ طالب علم رہے، بلکہ وہ سمجھ لیجئے کہ مانیٹر بھی رہے ہوں گے۔ 4 سال رہے اور 4 سال کی خدمت میں جملہ صحابہ میں سب سے زیادہ مرویات میں، روایتوں میں سب سے زیادہ آگے ہو گئے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جملہ صحابہ میں سب سے زیادہ روایت میرے پاس ہے، کیونکہ 4 سال ہمیشہ حضرت کے دامن سے میں وابستہ رہا، سفر حضر میں غائب نہیں ہوا، میں ہمیشہ ساتھ رہا۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس مجھ سے زیادہ روایت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ لکھتے تھے، میں لکھتا نہیں تھا، وہ لکھتے تھے، میں لکھتا نہیں تھا، اسی وجہ سے ان کے پاس روایت زیادہ ہے اور میرے پاس روایت کم ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے، پڑھیں گے کہ حضرت ابو ہریرہ کی مرویات کی تعداد 5374 ہے، لیکن عبداللہ ابن عمر کی مرویات کی تعداد یعنی صرف 700 ہے، حدیث کے ذخیرے میں 700 ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی 4 وجہ ہے، لیکن میں فی الحال ایک ہی وجہ بتا کر کے چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مل گئی تھی، ایک بار نہیں 2 بار۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے حضرت سے کہا کہ آپ کی بہت ساری حدیثیں سنتا ہوں، میں بھول جاتا ہوں، مجھے یاد نہیں رہتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ چادر پھیلاؤ، میں نے چادر پھیلایا، آپ نے کچھ پڑھ کر کے ایسا لگا کہ دم کیا ہو، اور پھر کہا کہ سینے سے لگا لو، میں نے سینے سے لگا لیا۔ کہتے ہیں اس دن سے حضرت کی کوئی روایت میں بھولا ہی نہیں۔ اس لیے ہم سب کو اس جانب توجہ کرنا چاہیے کہ بھئی ہم طلبہ کو یہ کریں کہ دعاؤں کے کرنے کا اہتمام ہونا چاہیے، دعاؤں میں بڑی تاثیر ہے، الدعا مخ العبادہ۔ اور یہ ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ تعلیم کے میدان میں ہم جہاں تک سمجھتے ہیں کہ نمازوں کی پابندی، باوضو ہو کر کے درس دینا، اور جیسا کہ ہمارے محترم صاحب نے کہا، واقعہ یہ ہے نیت کو درست کرنا اور یہ کہ مقصدیت اپنی زندگی میں رکھنا، تعلیم و تربیت میں اپنا مقصد متعین کرنا،
آپ کا مقصد کیا ہے، اور طلبہ کو بھی یہ سوچ دیں، یہ سیکھ دیں کہ آپ لوگ بھی اپنا ایک ہدف متعین کریں، پہلے سے طے کر لیں کہ ہم جو ہے یعنی کسی زندہ یا کسی مرحوم بزرگ کو اپنا آئیڈیل بنائیں، اپنا مثالی بنائیں، اور ان کو آئیڈیل بنا کر ان کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ اگر وہ مرحوم ہیں، اگر موجود ہیں تو ان کی زندگی کو دیکھیں، اور دیکھ کر کے ان کی زندگی سے ہم کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ وہ جس طرح کرتے تھے، جس طرح رہتے تھے، جس طرح مطالعہ کرتے تھے، جس طرح وہ محنت کرتے تھے، اسی طریقے سے اگر ہم نے محنت کی اور طلبہ نے محنت کی تو انشاءاللہ ہم اس درجے کے آئیڈیل آدمی بن سکتے ہیں۔ وقت ہو گیا کیا؟ یہ مختصر گزارشات تھیں، وقت ہو گیا۔ میں نے یادداشت کے لیے پورا لکھ لیا تھا، میں نے زبانی عرض کر دیا، اگر ضرورت ہوگی تو وہ میں دے دوں گا۔ شکریہ، ہم مولانا محترم کے بہت شکر گزار ہیں۔ اس کے بعد پروگرام کی اگلی کڑی، جس کا سبق کی منصوبہ بندی اور تدریسی حکمت عملی، اس عنوان کے تحت میں برادر محترم جناب ڈاکٹر محمود عبدالرب مرزا فلاحی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اس عنوان پر اظہار خیال فرمائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ صدر مجلس، اسٹیج پر جلوہ فروز ہمارے اساتذہ کرام، مہمانان گرامی، معلمین و معلمات، یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ میں آج آپ کے سامنے اپنے چند ایکسپیرینس شیئر کروں گا، کیونکہ میں آپ کی طرح ہی طالب علم ہوں۔ آپ سیکھنے اور سکھانے کا میری بھی ایک کوشش رہتی ہے، تو اسی حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میں آغاز علامہ اقبال کے اس شعر سے کروں گا: دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ جو موضوع مجھے دیا گیا ہے، آپ پریکٹس میں ہیں، آپ ٹیچنگ میں ہیں، آپ بھی خاکہ تیار کرتے ہیں، آپ اس سے اچھی طرح سے واقف بھی ہیں۔ میں اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر چند پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ناٹ اے لانگ ایکسپیرینس، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ 12-15 سال کا ایکسپیرینس ہے۔ 2 سال جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں پڑھانے کا اور 12-13 سال الہ آباد یونیورسٹی کے شعبہ عربی میں پڑھانے کا۔ تو میں اسٹارٹنگ اسی ڈیفینیشن سے کروں گا جو عام طور پر لیسن پلاننگ کے لیے پیش کی جاتی ہے۔ that preparing a lesson requires clarity of objectives, organized content, student engagement and proper assessment. And a good lesson is not merely delivering information, it's guiding students toward understanding, analysis and independent thinking. میں ان ڈیٹیل آؤں گا، بس آغاز میں نے اسی ڈیفینیشن سے کیا ہے۔ جو میں محسوس کرتا ہوں اور جو میں اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، سب سے پہلا جو سبق اگر ہم چوز کرتے ہیں، اختیار کرتے ہیں، انتخاب کرتے ہیں، تو سوچنا چاہیے کہ ایسا سبق ہو، اس کا عنوان ایسا ہو کہ اٹریکٹیو ہو۔ اپنے آپ جیسے اسٹوڈنٹ کے سامنے وہ عنوان آئے تو سمپل ہو کہ آسانی سے وہ سمجھ سکے، کلیئر ہو، واضح ہو اور اٹریکٹیو ہو، اپنی جانب اسٹوڈنٹ کو، طلبہ کو جذب بھی کر سکے۔ یہ سب سے پہلا مجھے لگتا ہے کہ عنوان کے انتخاب میں ہمیں یہ بات ضرور اپنے سامنے رکھنی چاہیے۔ The second thing is
جو آبجیکٹیوز ہیں، سبق کا جو مقاصد جو سبق کے ہیں وہ بھی سامنے ہونے چاہیے استاذ کے. جیسے اس سبق سے طلبہ کیا سیکھیں گے، خود سے وہ محاسبہ کرے، خود جائزہ لے کہ آج جو میں 35 یا 40 جو بھی منٹس کے لیکچر ہوتے ہیں آپ کے یہاں، ہمارے عام طور سے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں. 10 منٹ جو اٹینڈنس کے ہوتے ہیں وہ دراصل تمہیدی ہوتا ہے، اینڈ 30 منٹس جو ہوتا ہے وہ پریزنٹیشن ہوتا ہے، اینڈ 10 منٹس لاسٹ کے جو سوال اور جواب کے ہوتے ہیں. تو یہ چیز ضرور وہ اپنے ذہن میں رکھے کہ آخر آج کے اس سبق سے بچے کیا سیکھیں گے، اسی کے مطابق وہ علمی، مہارتی، اخلاقی اور دینی مقاصد کو متعین کریں. جب آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی کہ اس سبق سے یہ بچہ سیکھے گا اور اس کو وہ اپلائی بھی کر سکتا ہے اپنی زندگی میں، تو وہ دلچسپ بھی بن سکتا ہے اور آپ کے اندر اس کو پیش کرنے کا ایک بہترین پریزنٹیشن ہو جائے گا. کیونکہ جب زبان اور دل ہم آہنگ ہوتے ہیں تبھی باتیں سمجھ میں آتی ہے، تبھی وہ اثر انداز ہوتی ہے. اور شروع کرنے سے پہلے مجھے ایسا لگتا ہے، میں نے محسوس بھی کیا ہے کہ اگر ہم کسی ٹاپک، کوئی بھی آپ مثال کے طور پر ہر انسان اپنے سبجیکٹ کے حساب سے وہ ٹاپک چوز کر سکتا ہے، اگر ان کے سامنے ان سے پوچھا جائے کہ اس موضوع کے حوالے سے پہلے سے آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے، کیا معلومات ہیں، تو اٹینشن بھی آپ اس بچے کا اپنی جانب کر لیں گے اور کہیں نہ کہیں اس کے دل میں یا ذہن میں تجسس بھی پیدا کر دیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز بہت ضروری ہے کہ طلباء کے پہلے سے موجود علم کو جانچنا. یہ بہت، اس سے طلباء آپ سے جڑے گا اور اسے ایسا لگے گا یہ ٹاپک بالکل میرے لیے مناسب ہے. اس کے بعد ایک انٹروڈکشن پیش کرنے کی کوشش کریں اس موضوع پر، جو سبق اس کا ہے. ایک تمہیدی گفتگو ضروری ہے تاکہ اسے دلچسپ بنایا جا سکے اور انداز بھی اسی حساب سے ہونا چاہیے. اور مور ریلیونٹ بنانے کے لیے، اس کو کانٹیکٹ اور قریب تر کرنے کے لیے اسے کسی سوال کے ذریعے سے آغاز کرنا چاہیے. اور سنت نبوی بھی آپ نے بھی ذکر بھی کیا ہے، یا کوئی ایسی مثال جو روزمرہ کی زندگی، یا کوئی ایسا واقعہ جو قریب تر ہے، جو اسٹوڈنٹ اس سے واقف ہے، چاہے وہ مدرسے کا ہو چاہے آؤٹ آف کیمپس ہو، اس کے ذریعے توجہ دلانے کی کوشش کریں. آپ نے حضرت ابن عمر والی حدیث پیش کی آپ کے سامنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتدرون من المفلس، کیا آپ کو پتہ ہے کہ مفلس کون ہے؟ تو تجسس پیدا ہو جائے گا. ہر انسان اس کا جواب خود بخود تلاش کرنا شروع کر دے گا. تو یہ طریقہ ہمارا بھی ہونا چاہیے تمہیدی گفتگو کے لیے، دلچسپ انداز میں دلچسپ باتیں کرتے ہوئے بچوں کو یہ محسوس کرا دیں کہ یہ کلاس دراصل آپ کے ہی ذریعے، یعنی محور کون ہے؟ طالب علم ہے. استاد محور نہ ہو، طالب علم محور ہوگا تو اس کی ضروریات نہیں آ رہی کیا؟ تو اس کی ضروریات کا بھی خیال رکھے گا، اس کی دلچسپیوں کا بھی خیال رکھے گا. الگ الگ سبجیکٹ کے حساب سے انسان اپنے وسائل کو بھی لے کر پہنچے. جہاں کتاب کے ذریعے پڑھائی جاتی تو کتاب لے کے پہنچے، اسکیچ لے کے پہنچے. پروجیکٹ ہے تو پروجیکٹ کے لیے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، تصاویر ہیں تو وہ بھی پیش کر سکتا ہے. ہمارے یہاں پروجیکٹر کے ذریعے سے بہت سی چیزیں بیان کر دی جاتی ہیں. حنظل کیا تھا بھیا، تصویر کے ذریعے دکھا دیجئے کیا ہے، کیونکہ شاید مجھے بھی اس کا اردو نہیں پتہ. ہم حنظل ہی کر کے ترجمہ کرتے ہوئے معلقات میں آگے بڑھ جاتے ہیں.
تو کم سے کم تصویر سامنے آ جائے، اگر یہ ہمارے پاس پہلے سے چیزیں موجود ہیں تو، اور فیزز بنا لے، جو سبق ہوگا اس کے کچھ فیزز ہوں کہ مرحلہ وار آگے بڑھے انسان، آسان سے لے کے مشکل کی طرف. ایسا نہ ہو کہ پہلے ہی ہم مشکل سے شروعات کر لیں. سپوز اگر ہمیں جاہلی ادب کی بات کرنی، میں عربی زبان و ادب کا طالب علم ہوں تو اسی لیے میں جیسے، تو ضروری یہ ہے کہ پہلے ہم اس کو ڈیفائن کر دیں کہ آخر جہالت کیا ہے، اس کا وجہ تسمیہ کیا ہے، یہ لفظ کہاں سے آیا ہے، اطلاق کن پر ہوتا ہے. اس کے بعد اس عہد کی بات کریں جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ لٹرلی جاہل تھے. تو تمہید کیا ہوگی، بالکل تسلسل کے ساتھ ہم بات آگے بڑھا سکتے ہیں. اس لیے آسان سے مشکل کی طرف بڑھنا یہ بھی ضروری ہے، یہی ہماری پیش رفت ہونی چاہیے. اسی پریزنٹیشن کے دوران یہ بھی ضروری ہے کہ اسٹوڈنٹس کو شامل کرے. طلبہ کی شمولیت بہت ضروری ہے. اور شمولیت کیسے ہو سکتی ہے؟ بیچ بیچ میں کوئی مختصر سا سوال پوچھ لیں، جواب خود ہی دے دیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ابھی وہ بات نہیں ہو سکی ہے، یا بہت ڈیٹیل میں یہ بات ابھی نہیں پہنچی ہے، یا ڈسکشن کر لیں اسی پہلو پر، یا پریکٹیکل اگر ہے تو اس کی پریکٹیکلی جو سرگرمیاں ہوتی ہیں اس میں بچوں کو انوالو کر لیں، گروپ بنا کر، صلاحیتوں کے بنیاد پر وہ گروپ بنے. اس سے یہ ہوگا کہ ایک بچہ خود کو کمتر نہیں محسوس کرے گا. اگر ہم ایک متوازن گروپ بنا دیں گے اور وہ گروپ ڈسکشن جب ہوگا تو ہر گروپ میں ہر بچہ کہیں نہ کہیں وہ اپنی بات کو رکھنے کی کوشش کرے گا. تو یہ بھی ضروری ہے. اور پریزنٹیشن کے بعد خلاصہ بہت ضروری ہے. پوائنٹ وائز جو امپورٹنٹ پوائنٹ، جو اہم نکات ہوتے ہیں وہ ضرور نوٹ کرائے بچوں کو. اس سے وہ پوائنٹس ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں. اس لیے کنکلوژن جو ہوتا ہے، جو خلاصہ ہے، وہ پریزنٹیشن کے بعد بہت ضروری ہے. ساتھ ہی ساتھ کوشش یہ کرے کہ ہوم ورک بھی دے. جو گھریلو کام ہوتے ہیں، ہوم ورک بہت ضروری ہے، لیکن مختلف مواضیع ہیں، مختلف موضوعات ہیں، سبجیکٹس الگ الگ ہیں، تو اس حساب سے دے جتنا بچہ کر سکے. ایسا نہ ہو کہ ایسا ہم ہوم ورک دیں جس میں 2 گھنٹہ اس کو صرف اسی ہوم ورک کو کرنے کے لیے لگے. نہیں، ہمارے سامنے پورے دن کی مشغولیت ہے، خاص طور سے اگر کیمپس میں ہیں بچے اور اگر باہر بھی ہیں تو اسی حساب سے دے. 15 منٹ کا ہو، 20 منٹ کا ہو، بس وہی جو پوائنٹس جو پڑھائے گئے ہیں وہ ذہن میں اس کے پوری طرح سے بیٹھ جائیں. اس لیے اتنا ہی ہوم ورک دے جتنا وہ کر سکے. اور سب سے لاسٹ میں جو میں سمجھتا ہوں، ہر استاذ کو ایک ایک سبق کے بعد اپنا خود کا جائزہ لینا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میں کتنا ڈیلیور کر سکا، کیا جتنی تیاری میں اس سبق کے تعلق سے کیا وہ پورا کا پورا بچوں تک پہنچ گیا یا نہیں، یا کس طرح سے میں خود کو امپروو کر سکتا ہوں، کس طرح سے بہتر کر سکتا ہوں، یہ میرا لیکچر کس طرح سے کارآمد اور مفید ہو سکتا ہے. یقیناً جو ہے پہلا لیکچر اور بعد کے لیکچر میں بہت فرق ہوتے ہیں، اور یہ صرف اور صرف پریکٹیکلی ہی آ سکتا ہے اور دوسری طریقے سے. اس لیے میں اس منصوبہ بندی کی چند پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ذہن میں انسان کی وہ چیز رہ جائے. جیسے انٹروڈکشن ضروری ہے، اور انٹروڈکشن اسی لیے ہوتا ہے تاکہ بچہ کا اٹینشن آپ کی طرف ہو اور پچھلے نالج سے وہ کنیکٹ ہو سکے. دوسرے دن کا جو سبق تھا، پچھلا جو سبق تھا، وہ دونوں کو کنیکٹ کر سکے. پریزنٹیشن ایسا ہو، ایکسپلینیشن ہو اور سسٹمیٹک وے میں ہو، تسلسل کے ساتھ ہو.
اور یہ تبھی ہوگا جب ہم پہلے سے اس کی تیاری کر لیں گے. ڈسکشن ہو، ڈسکشن میں بچوں کی شمولیت ہو، اور ساتھ ساتھ ایک مثبت جملوں سے ان کی حوصلہ افزائی ہو. ان کو یہ نہ محسوس ہو کہ میں نے جواب غلط دیا تو ٹیچر نے یا استاد نے مجھے جو ہے نظر انداز کیا، یا مجھے کچھ بھی اس کے اندر کمتر والی فیلنگ نہ پیدا ہو سکے. ایکٹیویٹیز میں سب کو انوالو کرے، سرگرمیوں میں سب کو انوالو کرے. ایسا نہ ہو کہ پارٹیسپیشن کا جو اپلیکیشن ہے وہ محدود ہو جائے. کچھ اچھے بچے تیار کر کے آ رہے ہیں اور باقی بچے پتہ چلا کہ اس سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو پھر وہ ڈفرینس کافی آپ کو کلاس میں دکھے گا، اور وہ بھرپور جو آپ چاہتے ہیں کہ کلاس مستفید ہو یا آپ سے فائدہ اٹھا سکے، تو وہ بات نہیں ہو پائے گی. کنکلوژن ہمیشہ، خلاصہ ہمیشہ بالکل آپ اپنے سارے پوائنٹس کو سمرائز کر کے وہ پیش کریں، جس میں مین پوائنٹس بچوں کو ضرور نوٹ کرائیں. اور لاسٹ میں یہی ہے، اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے اپنا اسسمنٹ کرنا بہت ضروری ہے. میرا اپنا جو ماننا ہے کہ استاد کے لیے سب سے ضروری یہی ہے کہ وہ خود کو اسوہ بنائیں، قابل تقلید نمونہ بن کر سامنے آئے. میں اپنا ذاتی تجربہ بتاؤں کہ میں اپنے اساتذہ سے متاثر ہوں، جامعۃ الفلاح سے بھی، اور یہاں سے فارغ ہونے کے بعد جامعہ ملیہ اسلامیہ وغیرہ کے اساتذہ سے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ذہن منتشر نہیں ہوتا تھا، اور کلیئرٹی پیدا ہو جاتی ہے. آپ کے گول آپ کے سامنے نظر آنے لگتے ہیں. جس دن سے چلا ہوں میری منزل پہ نظر ہے، آنکھوں نے کبھی میل کا پتھر نہیں دیکھا. اس لیے استاد کے اندر 3 C's بہت ضروری ہے. وہ کیا چیز ہیں یہ؟ پہلا، کانفیڈنس، خود اعتمادی ضروری ہے، اور وہ تبھی پیدا ہوگی جب مطالعہ کر کے استاد سبق اور کلاس روم میں داخل ہوگا. سیکنڈ تھنگ، کمیونیکیشن اسکل جو ہے، انداز بیان، اسلوب گفتگو آپ کا کیا ہونا چاہیے، کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے. تو اس طرح سے آسان فہم، عام فہم گفتگو کرنے کی کوشش کرے تو کمیونیکیشن اسکل اس کا بہترین ہونا چاہیے. اور یہ سب ریاضت اور کے ہی ذریعے امپروو ہوتا ہے. دا لاسٹ ون وہ ہے کریکٹر، انسان کا کردار. اگر جانبدارانہ رہا، کسی ایک بچے کو زیادہ ترجیح دینے لگا دوسرے بچوں پر، وہ تو گھر منتشر ہو جاتا ہے. اگر بچوں میں انسان اپنے بایولوجیکل بچوں میں ڈفرینس کر لے، تو یہ کوشش یہ کرے کہ بچوں کو یہ محسوس نہ ہو. اس کا اخلاق اور کردار ہمیشہ اس کے لیے اعلیٰ نمونہ بنے. تحریر سے ممکن ہے نہ تقریر سے ممکن وہ کام جو انسان کا کردار کرے. بہرحال جو تدریسی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے، اس کے بھی چند پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. وہ بھی میں اپنے ذاتی تجربوں سے ہی پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ کے اپنے ذاتی تجربے ہوں گے، آپ اس کو امپروو بھی کر سکتے ہیں، یا آپ مجھے بھی بتا سکتے ہیں، میں بھی آپ سے کچھ نہ کچھ سیکھ سکتا ہوں. ہمیشہ کلاس روم میں انسان یہ سوچ کے چلے استاد کہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ٹیچنگ ہونی چاہیے. مثالیں اسٹوڈنٹس کے لیول کی ہونی چاہیے. محور تعلیم طالب علم ہونا چاہیے. استاد اپنے لیول کی گفتگو نہ کرے، گفتگو کرے تو طالب علم کے لیول کی گفتگو کرے. تو طلبہ کی ضروریات کا خیال رکھے گا، طلبہ کی دلچسپیوں کا خیال رکھے گا، طلبہ کی صلاحیتیں اس کے سامنے ہوں گی، اور طلبہ کی ایکٹیو پارٹیسپیشن کو بھی وہ اہمیت ہے. تو اس لیے اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ٹیچنگ کا میتھڈ اپلائی کرنا چاہیے. سوال و جواب کی حکمت عملی ہو، کیونکہ وہ طلبہ کے اندر غور و فکر کی صلاحیتوں کو نکھارتی ہیں، اس کے اندر سوچنے کی صلاحیت کو پیدا کرتی ہیں. اس لیے یہ حکمت ہو کہ ہر سبق میں سوال و جواب
کم سے کم انٹریکشن کے لیے اپنی جانب اٹینشن کو مبذول کرانے کے لیے اس چیز کا اس پر عمل کریں، اور وہ ایک بہترین رابطہ بنا کر استاد اور طلبہ کے درمیان ایک مثبت رابطہ جب بنے گا، میوچول انٹریکشن جب رہے گا، تو یہ چیزیں آئیں گی۔ تو اس کی جانب بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور ایک ہی میتھڈ کو ایک ہی تدریسی میتھڈ کو اپلائی نہ کرے، بلکہ کوشش یہ کرے کہ اس کو ڈائیورسفائڈ کرے۔ کیسے ڈائیورسفائڈ کرے گا؟ کبھی صرف لیکچر لینا ہے، کبھی اسٹوڈنٹس کو لیکچر کے لیے سامنے لے کے آئے کہ 5-5 منٹ کے لیکچر آپ ہی کو دے دینا ہے اسی سبق کا جو کل سبق پڑھایا گیا ہے، یا اسٹوڈنٹس کے آپس میں گروپ ڈسکشن کرائے، یا سمپلی طور پر پریزنٹیشن ہی کرائے بچوں سے، لکھ کر اپنی سمجھ سے، اپنی زبان میں، اپنی عبارت میں، اساتذہ کے سامنے ہی نہیں، اسٹوڈنٹس کے اپنے ساتھیوں کے سامنے بھی پیش کریں۔ ہمیشہ کلاس روم میں بچوں کے جو انفرادی فرق ہوتے ہیں اس کا لحاظ کریں، کوشش یہ کرے کہ میری گفتگو، میرا انداز بیان بالکل اس لیول کا ہو جس لیول کا سب سے کمزور طالب علم میری کلاس میں شامل ہے۔ اس سے ذہین بچوں پر اور کمزور بچوں پر یکساں توجہ ہو جائے گی۔ جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہمیشہ اس بات کا خیال رہے کہ طلباء کے سینٹیمنٹس ہرٹ نہ ہوں، ان کے جذبات مجروح نہ ہوں، اس لیے حوصلہ افزائی، مثبت جملوں کا استعمال کلاس روم میں بہت ضروری ہے۔ کوشش یہی کرے اگر کوئی تکلیف، کوئی درد، کوئی پریشانی استاد کو ہے تو وہ کلاس روم کے باہر ہی رہے، کلاس روم میں بچوں پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے، اور وہ تبھی ہوگا جب انسان اچھے جملے، مثبت جملے استعمال کرے گا، تو ٹیچرز اور اسٹوڈنٹ کے درمیان کا جو ریلیشن ہوتا ہے وہ اور اسٹرانگ ہو جائے گا۔ بچوں کے اندر کریٹیکل تھنکنگ پیدا کرانے کی کوشش کریں، اور کریٹیوٹی یعنی تخلیقی اور تنقیدی دونوں صلاحیتوں کو کیسے بیدار کیا جا سکتا ہے، کیسے نکھارا جا سکتا ہے، اس کے لیے 2 چیزوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ سوالات ایسے ہوں جو انالیٹیکل ہوں، تجزیاتی ہوں، تو بچہ رفتہ رفتہ اس کا عادی ہوتا جائے گا، سوچنے کی صلاحیتیں اس کی ڈیولپ ہوں گی، اور ان کے اندر نئے نئے خیالات کی ترغیب بھی دیتا رہے، یعنی نیو آئیڈیاز کیسے پیش کر سکتا ہے۔ میں تو اپنے لیول سے پیش کروں گا، طلبہ کو اپنے معیار، اپنے لیول کے حساب سے ہی آئیڈیاز کو پیش کرنے دیں۔ ان آئیڈیاز کو اگر مناسب نہیں ہے تو اسی میں بغیر غلطی بتاتے ہوئے اس کو نکھار کر پیش کر دیں، اس کو اندازہ لگے تو میرا ہی آئیڈیا تھا، سر نے تھوڑا سا ایڈٹ کیا اور سب کچھ تو میرا اپنا تھا، تو کانفیڈنس اس کا بلڈ اپ ہوتا ہے۔ اور مسلسل بچوں کا جائزہ لیتا ہے۔ جو استاد پریکٹیکلی کلاس روم میں پڑھاتا ہے تو سب کے امپریشن سے بھی واقف ہوتا ہے کہ یہ جو طالب علم میرے سامنے بیٹھا ہے، اس کے چہرے کا، اس کی باڈی لینگویج، اس کا پوسچر بتاتا ہے کہ میں سمجھ رہا ہوں یا نہیں سمجھ رہا ہوں۔ تو اس لیے یہ پہچاننے کا ہنر اس کے اندر ہونا چاہیے کہ بچہ جو ہے میرے سامنے بیٹھا ہے وہ ریئیکٹ کیسے کر رہا ہے، میری باتوں کا ریئیکشن کیسے وہ دکھا رہا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اندازہ ہوتا ہے کہ بچہ کیا سمجھ رہا ہے اور کس نوعیت کی باتیں اس کو زیادہ سمجھ میں آتی ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں ابھی تھوڑا سا اپنا پیٹرن بدلنا پڑے گا، یا مزید اس کو ایکسپلینیشن کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ ان کے سامنے یہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ کردار سازی ضروری ہے، یعنی تربیت
اور تعلیم کو ایک ساتھ چلنا پڑے گا. اس کے بغیر شاید وہ جو مقصد ہے ہمارا، تعلیم کا جو اصل مقصد ہے، وہ مکمل نہیں ہو سکتا اگر تربیت اس کے ساتھ شامل نہیں رہی. تو بچوں کو اس بات کا احساس دلانا کہ یہ جو کچھ آپ یہاں پڑھ رہے ہیں اس کا آپ کی عملی زندگی میں تعلق ہے. آج ہم لوگ یونیورسٹیز میں اس چیز کو سب سے زیادہ فیس کرتے ہیں کہ طالب علم یہ پوچھتا ہے کہ یہاں جو میں پڑھ رہا ہوں اس کا باہر کی دنیا میں کیا ریلیشن یا ریلیونٹ کیسے ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے باہر کی دنیا الگ، اندر کی دنیا الگ، لیکن مجھے تو باہر ہی جانا ہے. پھر یہ استاد اپنے تجربے کی بنیاد پر ہی طالب علم کے اندر یہ بات بیٹھا سکتا ہے، ایک ایک سبق کو جوڑ سکتا ہے، سماج سے اس کا تعلق بنا کر پیش کر سکتا ہے، تاکہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ یہ جو میں یہاں کلاس روم میں آیا ہوں یہ اسی کی تیاری ہے کہ میں فیلڈ میں جاؤں گا وہ فیلڈ میں کیا میں کروں گا. اس لیے ہمارا ٹاپک ہمیشہ ریلیونٹ ہونا چاہیے اور ہمیں اپنے سلیبس کو کہیں نہ کہیں غور و فکر اس پہ کرتے رہنا چاہیے. یہ میں نہیں کہوں گا کہ سلیبس ہمیں بدلنا ہے، لیکن سلیبس کو آج کے دور میں کیسے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، ہماری زندگی میں کیسے اس کا تعلق بنا رہے گا، وہ بچوں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور ہمیشہ یہ اصول ہونا چاہیے کہ جب بھی ہم سبق کے بالکل آخری مرحلے میں پہنچیں تو سارے پوائنٹس کا اعادہ ضرور کریں. اس سے ہمیشہ بچے کے ذہن میں نکلتے ہوئے وہ پوائنٹس بیٹھ جاتے ہیں اور اس لیے وہ اگلی اس کے لیے بھی تیار رہتا ہے کہ اگلی کلاس میں ہو سکتا ہے اسی تعلق سے سوالات ہوں گے تو میں وہ پوائنٹس میرے ذہن میں ہوں گے تو دن بھر کی ایکٹیویٹیز میں ان پوائنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے مزید جو ہے اس میں وہ اپنے آپ کو معلومات اس سے حاصل کر سکتا ہے. تو معلومات حاصل کرنا ہی مقصد نہیں ہوتا ہے، معلومات کے ساتھ ساتھ اس کے اندر سوچ پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ سوچ تبھی پیدا ہوگی جب ان کے اندر ہم غور و فکر کرنے کی صلاحیت پیدا کر دیں. اور غور و فکر کرنے کی صلاحیت تبھی پیدا ہوتی ہے جب استاد اس کے سامنے ایک عملی نمونہ کے طور پر کھڑا رہتا ہے اور ہمیشہ اس کے ذہن میں یہ بیٹھا دیتا ہے کہ یہی ہے قابل تقلید نمونہ. اگر آپ کو زندگی میں کامیابی چاہیے تو آپ کو اپنے استاد جیسا بننا ہے اور استاد کی جیسا جب انسان بنتا ہے استاد کو بھی خوشی ہوتی ہے اور اس بات کی کہ وہ مجھ سے بھی انشاءاللہ آگے جائے. اس کے لیے جو چیزیں ضرورت ہے، رہنمائی کی جو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھرپور اس کے ساتھ تعاون کرتا اور پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے. میں علامہ اقبال کے اسی شعر سے اپنی بات ختم کروں گا کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا. میں آپ سبھی حضرات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں آپ سے اپنا تجربہ شیئر کر سکوں. بہت بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ، جزاکم اللہ. اس کے بعد اس پروگرام کے میں محاضرات کی جو آخری کڑی ہے اور جس کا عنوان ہے امتحانی پرچے کیسے سیٹ کریں. تدریسی زندگی میں ایک بڑا مسئلہ بنا رہتا ہے یہ. تو اس سلسلے میں انشاءاللہ اظہار خیال برادر محترم ماسٹر سراج الدین فلاحی صاحب کریں گے. محترم نیاز ندوی صاحب اور پروفیسر محمود مرزا صاحب نے بڑی عالمانہ گفتگو کی ہے تدریس کے متعلق. اب اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ بچوں کے، اسٹوڈنٹ کے ایویلویشن کا آتا ہے. بچے امتحان کیسے دیں اور امتحانات سے پہلے اساتذہ پیپر کیسے سیٹ کریں. چونکہ میں اسی مدرسے سے درجہ اول کا طالب علم رہا ہوں، اس لیے میں نے اپنے تجربات میں یہ دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں جو روایتی انداز میں پیپر بنائے جاتے ہیں اور بچہ رٹتا ہے اور رٹ کر کے کسی طرح سے پاس ہو جاتا ہے. میں نے ثانوی تک کے سلیبس پہ بھی نظر ڈالی ہے. کافی اچھا سلیبس ہے جامعۃ الفلاح کا،
لیکن پیپر کو سیٹ کرنا تدریس کے ساتھ نہایت ہی ضروری امر ہے، نہایت ہی ضروری چیز ہے کہ اساتذہ پیپر کیسے سیٹ کریں۔ بہت سارے اداروں میں اساتذہ 7 یا 8 سوالات دیتے ہیں اور ان میں 5 سوالات حل کرنے ہوتے ہیں۔ یہ بڑا پرانا طریقہ ہو چکا ہے، اب دنیا بدل چکی ہے، یہ دور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ہے، ڈیٹا لٹریسی کا ہے، کوڈنگ کا ہے، ووکیشنل اسکلز کا ہے۔ اس لیے صرف کچھ سوالات دے کر کے بچوں کی جانچ نہیں ہو سکتی ہے۔ سوالات کس طرح کے ہوں، کس نوعیت کے ہوں اور کتنے ہوں، اس کا سمجھنا بھی ایک استاد کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ میں نے پاور پوائنٹ سے کچھ چیزیں جمع کی ہیں، کچھ سوالات کے سیمپل بھی یہاں پر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پیپر کیسے بنائے جاتے ہیں اس کا بل پرنٹ بھی دوں گا، تاکہ پیپر بنانے سے پہلے ان سب امور پر نظر ثانی کی جائے۔ چونکہ میں دلی اسٹیٹ کا الحمدللہ 11 سال تک پیپر سیٹر رہا ہوں، اکنامکس کا پیپر میں نے 11 سال پوری دلی اسٹیٹ کا بنایا ہے، اس لیے میرے پاس ایک تجربہ ہے کہ پیپر کیسے سیٹ کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ایک کامیاب استاد کے لیے بہترین پیپر سیٹر ہونا بھی نہایت ضروری ہے۔ صرف تدریس سے بچوں کی صلاحیتوں کو پروان نہیں چڑھایا جا سکتا ہے، جو بچے پڑھتے ہیں اسی کے اکارڈنگ ان کا پیپر بھی ہونا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ادارے میں، کسی بھی اسکولس یا کالجز میں بچے پیپر کے اکارڈنگ اپنی تیاری کرتے ہیں۔ جس طرح کا پیپر بنتا ہے اس کا سیمپل لیتے ہیں لاسٹ ایئر کا یا بیفور لاسٹ ایئر، اور اس کے اکارڈنگ وہ اپنی پریپریشن کرتے ہیں پیپر کی۔ اگر سوالات اسی نوعیت کے ہوں تو بچے اسی نوعیت سے تیاری کرتے ہیں۔ اگر سوالات صرف زبانی رٹنے والے ہوں تو بچے رٹتے ہیں، اور ہم لوگوں نے بھی یہی کیا تھا، پڑھتے تھے، خوب رٹتے تھے بیٹھ کر کے، ایگزام دیتے تھے اور بھول جاتے تھے۔ اگر استاد سوال ایسے پوچھے جو رٹنے کے بجائے سمجھ، ان کی انڈرسٹینڈنگ پر، ان کی اپلیکیشن پر مبنی ہو، تو بچے اسی حساب سے تیاری کرتے ہیں۔ تو معیاری امتحانی پرچہ صرف سوالات جمع کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس سے کچھ زیادہ ہے۔ جدید دور میں لرننگ آؤٹ کمز اور بلو پرنٹ کی اہمیت بڑھ چکی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک بلو پرنٹ دکھاؤں گا، اس کے بعد پھر میں اپنی بات آگے بڑھاؤں گا۔ کسی بھی بورڈ میں، جو مشہور بورڈ ہیں CBSE، ICSE، وہ جب پیپر سیٹر کو کال کرتی ہیں، پیپر سیٹر کو بلاتی ہیں، تو سب سے پہلے ان کو بلو پرنٹ تیار کرنا ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جامعۃ الفلاح کے اساتذہ اگر اچھے پیپر سیٹر ہو جائیں تو انشاءاللہ یہاں کے بچے تمام مدارس کے مقابلے میں ممتاز، ان کی ایک تاریخ ہوگی۔ وہ آگے کسی بھی ادارے میں جائیں گے تو سمجھ کے لکھیں گے، اور انشاءاللہ جتنے بھی انٹرنس ہوں گے وہ بھی کوالیفائی کریں گے۔ تو سب سے پہلے بلو پرنٹ کی کاپی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ چونکہ میں اکنامکس کا اسٹوڈنٹ ہوں، اس لیے میں نے اسی کے اکارڈنگ ایک بلو پرنٹ تیار کیا ہے۔ آپ جس سبجیکٹ کے بھی ہوں اپنے اکارڈنگ اسے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بلو پرنٹ ہے۔ جب پیپر بناتے ہیں تو پہلے ایک بلو پرنٹ بناتے ہیں، کیونکہ جتنے بھی یونٹس ہوتی ہیں، جتنے بھی ابواب ہوتے ہیں، ان ابواب کو کیسے تقسیم کیا جاتا ہے، کیسے کوشچن کیے جاتے ہیں اس سے۔ تو سب سے پہلے سوالات کتنے نمبر کے ہوتے ہیں؟ سوالات 1 نمبر کے بھی ہوتے ہیں، 3 نمبر کے بھی ہوتے ہیں، 4 نمبر کے بھی ہوتے ہیں اور 6 نمبر کے بھی ہوتے ہیں۔ جو مشہور بورڈ ہیں کوئی بھی 6 نمبر سے زیادہ کے سوال نہیں پوچھتا ہے، نئے کوشچن پیپر میں دیا جاتا ہے۔ یہ پیٹرن نہیں ہوتا ہے کہ 100 نمبر میں یا 50 نمبر کے کوشچن ہوتے ہیں تو 10 نمبر کے 5 سوال پوچھ لیے گئے اور بچوں نے لکھا اور چلے گئے۔
पहला ये सवाल होता है कि जैसे यहाँ पर यूनिट है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में एक नंबर का क्वेश्चन एक पूछा जाएगा, जबकि 3 नंबर का क्वेश्चन एक पूछा जाएगा और एक 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुल इस यूनिट से 10 नंबर के सवाल होंगे। मैंने अक्सर देखा है कि हमारे यहाँ जो सवालात बनते थे, अगर असातिज़ा ने 10 यूनिट पढ़ाई हैं, 10 अबवाब पढ़ाए हैं, तो उनकी सवाबदीद पर होता था। किसी भी यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन कर लिया, किसी यूनिट से कम क्वेश्चन कर लिया। कभी कभी ऐसा होता था कि आखिर के जो अबवाब होते थे उसी से सवाल कर लिए जाते थे। तो स्टूडेंट जो शुरू में पढ़ के जाते थे 5 यूनिट, वो कुछ भी नहीं कर पाते थे। कभी ऐसा होता था शुरू के कर लिए और आखिर के छोड़ दिए। हो सकता है तब्दीली आई हो, मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारे ज़माने में यही होता था। ये टीचर की सवाबदीद पर होता था। बच्चे ने अगर 3 यूनिट पढ़ा है, किसी स्टूडेंट ने 3 यूनिट पढ़ के गया है, तो हो सकता है उस 3 यूनिट से एक क्वेश्चन भी ना पूछा गया। ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। हर यूनिट को वेटेज दिया जाता है, उसके मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और उसके लिए आपको एक ब्लूप्रिंट बनाना ज़रूरी होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया, नेशनल इनकम से 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे। ये बच्चों को शुरू ही में जब निसाब बनाया जाता है तो बता दिया जाता है कि इस यूनिट से आपके 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 10 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किस तरह से पूछे जाएंगे? 1 नंबर का एक क्वेश्चन, 3 नंबर के एक क्वेश्चन, 6 नंबर के क्वेश्चन, या अपने अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यह तो एक मिसाल है, आपके सामने एग्जाम्पल है। दूसरा है मनी एंड बैंकिंग। 1 नंबर के 2 सवाल, लेकिन ये चूंकि 1+1 लिखा हुआ है, 2 भी लिखा जा सकता था, क्योंकि अब 1+1 है तो जो 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं उसमें कई तरह के क्वेश्चन होते हैं। आजकल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछने का बहुत रुझान है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, पानीपत की पहली जंग कब हुई? 1526, 1528, 1527, 1530। जाहिर है उसमें एक ऑप्शन सही होगा, लेकिन ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब इस तरह के भी क्वेश्चन पूछने का रुझान नहीं। एमसीक्यूज भी जो पूछे जाते हैं वो भी एजर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं। मैं उसकी एग्जांपल दूंगा अभी। स्टेटमेंट वाइज होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स, सही और गलत तो हम लोग जानते हैं, या कभी फिल इन द ब्लैंक होते हैं, या कभी हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल से होते हैं। तो ये किस तरह के होंगे ये भी आपको पहले से डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। एक सवाल एजर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, एक सवाल आप डायरेक्ट आप पूछ लेंगे एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसके 4 ऑप्शन होते हैं, एक ऑप्शन सही होता है। तीसरा है इनकम डिटर्मिनेशन। ये 1+1+1, इसमें भी ये चूंकि बड़ी यूनिट है तो इसमें 12 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। अब 12 नंबर के सवाल कैसे हैं? 1+1+1, यानी एक एमसीक्यूज में ट्रू एंड फॉल्स पूछ लिया, एक एजर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया, एक जो है स्टेटमेंट वाइज पूछ लिया, इसी तरह से एक 3 नंबर का, एक 6 नंबर का क्वेश्चन। इस तरह से ये 12 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। ये स्टूडेंट को पहले से पता होता है कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन होंगे और उनका वेटेज क्या होगा, मार्क्स का, नंबर आपका। तीसरा है गवर्नमेंट बजट, इसका भी ये 6 नंबर, और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ये 6 नंबर, यानी कुल 40 नंबर के क्वेश्चन होंगे। अब 40 नंबर के क्वेश्चन की डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने है। जब हम पेपर बनाने बैठते हैं तो हमें टेंशन नहीं है, ये ब्लूप्रिंट बन चुका है, हमें चैप्टर उठाना है, किस चैप्टर से कितने मार्क्स के पूछने हैं, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर देख लेंगे। देखने के बाद किस यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और कितने क्वेश्चन होंगे, ये सारी लिखी हुई है। इसमें काफ़ी ईजी हो जाएगा इससे। इसी तरह से एक और ब्लूप्रिंट है 40 नंबर के अलावा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, उसमें भी वैसे ही है। यहाँ पर 3 यूनिट है। 3 यूनिट में जो वेटेज दिया गया है, करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, इसमें 22 मार्क्स के हैं। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 12, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया चाइना पाकिस्तान एक चैप्टर है, इसमें 6 नंबर के हैं। तो इस तरह से ये 40 नंबर के हैं। 40 + 40 80, 20 नंबर का वहाँ पर वाइवा होता है। तो इस तरह से ये 100 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। बोर्ड के एग्जाम में CBSE, ICSE या जो मशहूर बोर्ड है इसी तरह से पेपर बनाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें भी थोड़ा सा तब्दीली लानी होगी और बच्चों के 5, 7, 8 क्वेश्चन पूछने के बजाय 30 क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन। लेकिन ये बात जहन में रहे कि जो भी हम क्वेश्चन पूछेंगे वो 3 आवर्स या 3 घंटे के अगर वक्त दिया गया है
تو مقررہ وقت میں وہ پیپر بچہ آسانی سے کر لے. ایسا نہ ہو کہ ہم نے پیپر زیادہ لیندی پوچھ لیا, 3 گھنٹے میں بچہ نہیں کر سکا. تو یہ بلو پرنٹ ہے جو میں نے آپ کو ابھی دکھایا ہے. ٹھیک ہے, اب سوالات کس طرح کے ہوں, سوالات کس طرح کے ہوں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے. خاص طور سے ایسا ہوتا ہے کہ کبھی سوال بہت مشکل پوچھے جاتے ہیں, کبھی سوال بہت ایزی پوچھے جاتے ہیں. تو اس کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے سوال کتنے نمبر کے ہوں, اور ساتھ ساتھ میں سوالات کتنا ایزی لیول ہو, ماڈریٹ لیول ہو یا ڈیفیکلٹ لیول ہو. عام طور پر 40% جو کوشچن پوچھے جاتے ہیں وہ ایزی لیول ہوتے ہیں, آسان ہوتے ہیں, تاکہ کچھ بچے, سبھی بچے کر لیں, سبھی طلبہ کر لیں. 40% ماڈریٹ ہوتے ہیں یعنی اوسط لیول کے سوالات ہوتے ہیں, اور 20 مارکس کے جو کوشچن ہوتے ہیں وہ ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں, تاکہ وہ بچہ جو کلاس کا تیز ہو, جو پڑھ کے جاتا ہے, جو بہت محنت کرتا ہے, وہ سوال کر سکے. یا اگر سارے بچے پڑھ کے جاتے ہیں تو سبھی کر لیں. لیکن اس طرح سے مارکس کا ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے. کبھی کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ بڑا ایزی پیپر آیا ہوا ہے, بچے بہت خوش ہیں, سب کے خوب نمبر آ رہے ہیں. اس میں جو بچہ بہت پڑھ کے جاتا ہے وہ سوچتا ہے میں تو بہت پڑھ کے گیا تھا لیکن سب ایزی کوشچن پوچھ لیا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت مشکل پیپر آیا, ہم لوگ کہتے ہوئے پیپر سے نکلتے ہیں بڑا مشکل پوچھ لیا, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچے فیل ہو جاتے ہیں. تو پیپر جب بنائیں تو اس بات کا دھیان دیں کہ 40% جو سوالات ہوں گے وہ ایزی لیول ہوگا, پھر 40% ماڈریٹ اوسط لیول کا ہوگا, اور مشکل سوالات صرف 20% پوچھے جائیں گے. اب سوال پوچھنے کا طریقہ بالکل الگ ہے. جیسے میں کہتا ہوں, پہلے سوال پوچھا جاتا تھا کہ واٹ ڈو یو مین بائی نیوٹن لا, نیوٹن کا قانون کیا ہے. اب سوال یہ نہیں پوچھا جاتا ہے, بچے نے رٹ لیا, نیوٹن لا لکھ دیا. اب سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ نیوٹن لا کو اپنی عملی زندگی میں کیسے استعمال کریں گے. یہ اپلیکیشن بیسڈ کوشچن ہوتا ہے. اپلیکیشن بیسڈ کوشچن میں یہ ہوتا ہے بچے صرف رٹ کے نہیں پاس ہو سکتے ہیں, بلکہ بچوں کو سمجھنا ہوگا کہ بچے کس طرح سے. تھوڑا سا یہاں لیپ ٹاپ میں تھوڑی سی پرابلم ہے, اس لیے میں مشکل ہے. یہ میں نے ڈیفیکلٹی لیول کی تقسیم کی تھی. 40% آسان سوالات, 40% درمیانی درجے کے سوالات, اور 20% مشکل سوالات. یہ ہے. دوسرا ہے, میں جیسے کہ میں نے ابھی بتایا, ایزرشن اور ریزن بیسڈ کوشچن. یہ کون سا کوشچن ہوتا ہے؟ عام طور پر جو ملٹیپل چوائس کوشچن پوچھے جاتے ہیں وہ ایزرشن اور ریزن بیسڈ کوشچن پوچھے جاتے ہیں. جیسے میں ایگزامپل دے رہا ہوں. ایزرشن کا مطلب ہوتا ہے کسی نے دعویٰ کیا, دعویٰ اور وجہ پر مبنی سوالات. ایزرشن ہے ڈیمانڈ بڑھنے سے قیمت میں اضافہ ہوتا ہے. یہ بہت بنیادی چیز ہے. کسی سامان کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو اس کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے. ریزن کیا ہے؟ زیادہ ڈیمانڈ کی صورت میں خریدار زیادہ قیمت ادا کرتے ہیں. جب ڈیمانڈ بڑھتی ہے زیادہ تو لوگ زیادہ قیمت ادا کرتے ہیں. اب سوال کیسے, اس میں متبادل سوال کیسے پوچھے جاتے ہیں؟ اے اور آر یعنی ایزرشن اور ریزن دونوں درست ہیں, اور آر اے کی صحیح وضاحت ہے. دوسرا ہے اے اور آر دونوں درست ہیں لیکن آر اے کی صحیح وضاحت نہیں. تیسرا آپشن ہے اے درست ہے لیکن آر غلط ہے. چوتھا آپشن ہے اے غلط ہے لیکن آر درست ہے. اس میں سے ایک ہی صحیح. اب وہی اسٹوڈنٹ اسے کر سکتا ہے جو ڈیپ اسٹڈی کر کے آیا ہو, جو اچھی طرح سے سمجھ کے آیا ہو. یہ سوالات بھی پوچھے جاتے ہیں. ڈائریکٹ تھیوری ریکال اب نہیں ہوتا ہے, سمپل سوال نہیں پوچھے جاتے. اور جب بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ سوالات اس طرح سے پوچھے جائیں گے تو وہ اسی کے اکارڈنگ اپنی پریپریشن کرتا ہے. اگر اسے پتہ ہو سوالات بالکل ایزی سامنے کے سوال ہوں گے, فقہ کسے کہتے ہیں, اس سے کیا فوائد ہیں, نظم اور غزل میں کیا فرق ہے, اس طرح کے سوالات ہیں تو رٹ کے آتا ہے, لکھتا ہے, چلا جاتا ہے. لیکن اگر سوالات تھوڑا سا انڈرسٹینڈنگ پر ہوں تو پھر بچے اسی کے اکارڈنگ تیاری کرتے ہیں. ایک سوال اور آتا ہے,
اسٹیٹمنٹ بیسڈ MCQs. یہ ایک طرح سے ٹرو اینڈ فالس ہوتے ہیں. آج کل اس کا بھی بہت چلن ہے. اس کو بھی ایک مثال سے سمجھتے ہیں. 2 طرح کے اسٹیٹمنٹ ہوتے ہیں, 2 طرح کے بیانات ہوتے ہیں. اور ہاں, مثال کے طور پر بیان نمبر 1, آمدنی میں اضافہ عموماً نارمل گڈس کی ڈیمانڈ میں اضافے کا سبب بنتا ہے. ایک سوال ہے, جب لوگوں کی انکم بڑھتی ہے تو ڈیمانڈ بھی بڑھ جاتی ہے. بیان دوسرا ہے, انفیریئر گڈس وہ گڈس ہیں, وہ اشیاء ہیں جن کی ڈیمانڈ آمدنی میں بڑھنے پر کم ہو جاتی ہے. اب سوال کیا ہے, بیان نمبر 1 اور بیان نمبر 2 دونوں درست ہیں. بیان 1 اور بیان 2 دونوں غلط ہیں. بیان 1 درست ہے لیکن بیان 2 غلط ہے, اور بیان 1 غلط ہے لیکن بیان 2 درست ہے. اس طرح سے 4 میں سے ایک اسٹیٹمنٹ صحیح ہے, ایک ہی آپشن صحیح ہے, باقی سب غلط ہے. تو یہ میں نے بتایا آپ کو کہ ملٹیپل چوائس کوشچن کی کئی اقسام ہیں. سمپل MCQs, جیسے کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا تھا کہ پانی پت کی پہلی جنگ کب ہوئی, 4 آپشن لکھ دیے گئے, ایک صحیح ہے, یہ تو سمپل ہو گیا. لیکن ایک ایزرشن اور ریزن بیسڈ MCQs ہے جو ابھی میں نے آپ کو اگزامپل کے طور پر دیا. ایک ایزرشن ہوتا ہے, اس کا ریزن ہوتا ہے, اس کے بعد پھر آپشن ہوتے ہیں. ایک ہے اسٹیٹمنٹ وائز MCQs جو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو وہ بھی دکھایا. پھر کیس اسٹڈی بیسڈ کوشچن ہوتے ہیں. ایک پیراگراف ہوتا ہے, ایک کیس اسٹڈی ہوتی ہے کسی بھی چیز کی, اسٹوڈنٹ اسے پڑھتے ہیں, پھر اسی کے اکارڈنگ سوال پوچھے جاتے ہیں. یہ بھی آج کل اس کے رجحانات میں اضافہ ہوا ہے, یہ بھی اس کا چلن بڑھا ہے پیپر میں. ایپلیکیشن بیسڈ کوشچن, ایپلیکیشن بیسڈ کوشچن کی میں آپ کو ایک ایگزامپل اور دے رہا ہوں. جیسے مثال کے طور پر پوچھا جائے کہ انفلیشن کیا ہوتا ہے, مہنگائی کسے کہتے ہیں. یہ تو سادہ سا سوال ہے, لیکن اگر یہ پوچھا جائے کہ مہنگائی کا ہندوستان کے شہریوں پر کیا اثر پڑے گا اور گورنمنٹ کو مہنگائی کو کس طرح سے کنٹرول کرنا چاہیے. ایک سوال ہے بے روزگاری کسے کہتے ہیں, لیکن ایک سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو یہاں پر بے روزگاری کو ختم کرنے کی ذمہ داری دی جائے تو آپ کیا پالیسی اختیار کریں گے. دونوں سوالات میں بہت فرق ہے. تو ماڈرن سوالات جو ہے آج کل چلن میں ہیں اور پوری طرح سے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. تو پیپر سیٹ کرنے کے لیے صرف سوالات کو جمع کر دینا کافی نہیں ہوتا ہے, بلکہ سوالات کس طرح سے پوچھے جائیں یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. تو کسی بھی ادارے میں, کسی بھی تعلیمی ادارے میں کامیاب استاد کے لیے یہ نہایت ہی ضروری ہے کہ وہ ایک پیپر سیٹر بھی ہو, کیونکہ اب آنے والے دنوں میں کنسیپچول بیسڈ کوشچن کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. جو اطلاقی سوال ہوتے ہیں, جو تنقیدی سوالات ہوتے ہیں, جو ویلیو بیسڈ کوشچن ہوتے ہیں, جس کو بچہ رٹ کر کے نہیں صرف سمجھ کر کے لکھ سکتا ہے, اس بات کو دھیان میں رکھنا ہمارا ضروری ہوتا ہے. میموری بیسڈ کوشچن نہیں پوچھے جاتے ہیں, اب صرف یاد کیا اور وہ لکھ دیتا ہے. اسی طرح سے پہلے یہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ جب آپ پیپر بنائیں تو پیپر یہ سب بننے کے بعد اس بات کا دھیان دیں کہ پیپر بناتے وقت جب آپ پیپر بنائیں گے تو ایک جنرل انسٹرکشن ہوتی ہے, عام طور پہ پیپر میں نہیں دیا جاتا, صرف مارکس لکھ دیے جاتے ہیں کہ یہ سوال اتنے نمبر کا ہے, یہ سوال اتنے نمبر کا ہے. لیکن جو عام ہدایات ہوتی ہیں پیپر کے شروع میں, اس میں صرف یہ لکھ دینا کہ فلاں کوشچن اتنے مارکس کا ہے, اس سے کام نہیں ہوتا ہے. اس میں یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ اس سوال کو اسٹوڈنٹ کتنے الفاظ میں کریں, کتنے الفاظ میں کمپلیٹ کریں. جو 1 نمبر کے سوال ہوتے ہیں اس میں عام طور پر ٹرو اینڈ فالس MCQs یا 1 لائن کے جواب ہوتے ہیں. جو 3 نمبر کے سوال ہوتے ہیں CBSE اس کو اس طرح سے ڈیزائن کرتا ہے پیپر کہ اس کے جوابات عام طور پر 60 سے 70 الفاظ میں کمپلیٹ ہو جائیں. یہ عام ہدایات میں ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں شروع ہی میں. تو بچہ کو جب پیپر دیا جاتا ہے تو 15 منٹ پہلے پیپر دیا جاتا ہے
تاکہ وہ عام ہدایات اور ساری چیزوں کی اسٹڈی کر لے، پھر اس کے بعد اس کو آنسر شیٹ دی جاتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو 4 نمبر کے سوال آتے ہیں اس میں کتنے الفاظ میں عام طور پر لکھنے ہوتے ہیں، اور جو 6 نمبر کے سوال ہیں یا 8 نمبر کے بھی جو سوال ہیں آپ پوچھیں گے، اس میں باقاعدہ وضاحت کے ساتھ درج ہونا چاہیے کہ اسٹوڈنٹ کتنے منٹ میں یا کتنے الفاظ میں وہ اس کا جواب لکھ سکے۔ تو یہ عام ہدایات کو بھی اچھی طرح سے تیار کرنا ایک اچھے ممتحن کے لیے، ایک اچھے پیپر سیٹر کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں جب کاپیاں چیک ہوتی ہیں تو کاپیاں چیک ہونے سے پہلے ایک مارکنگ اسکیم بنتی ہے، جو ہم سوال کرتے ہیں اس کا جواب بھی لکھتے ہیں، تاکہ کسی وجہ سے اگر ہم وقت پر نہیں پہنچ سکیں یا کوئی اور بیماری آ جائے تو کوئی بھی اسے دوسرا اسی سے ریلیٹڈ کوئی سبجیکٹ ٹیچر اور بھی چیک کر سکے۔ مارکنگ اسکیم میں سارے سوالات کے جوابات ہوتے ہیں، اور ان سب چیزوں کو پوچھنے سے پہلے بچوں کی اس کی پریکٹس کرائی جاتی ہے کلاس کے اندر کہ اس سال اس طرح کے پیپر ہوں گے اور اس طرح سے آپ کو آنسر لکھنا ہے۔ اس کے لیے آپ کو پہلے سے سیمپل پیپر تیار کر کے بچوں کو دینا ہوتا ہے کہ بچے یہ سیمپل پیپر ہے، اسی کے اکارڈنگ بچے پھر اس کے بعد تیاری کرتے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر ان چند چیزوں پر توجہ دی جائے، اگر اسے پیپر سیٹ کرنے سے پہلے ذہن میں رکھا جائے تو اس کے بڑے اچھے نتائج برآمد ہوں گے، لرننگ آؤٹ کمز میں اضافہ ہوگا، اور بچے جدید طرز کے سوالات کو سمجھ سکیں گے، چیپٹر کو رٹیں گے نہیں سمجھیں گے، اور اساتذہ انہیں اسی حساب سے اس کی تیاری کروائیں گے۔ کیونکہ اگر اگزام آسان پوچھا جاتا ہے تو بچے ایزیلی تیاری کرتے ہیں، یعنی آسانی سے تیاری کرتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، صرف رٹتے ہیں۔ اور اگر بچوں سے تجزیاتی سوالات کیے جائیں، اطلاقی سوال یعنی اپلیکیشن بیسڈ کوسچن پوچھے جائیں، بچوں سے اسٹیٹمنٹ وائز سوالات کیے جائیں، یا بچوں سے جو ایم سی کیوز ہیں کچھ ٹریکی کوسچن ہوں، تو بچے اسی حساب سے پھر چیپٹر کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اسی طرح سے پوری تیاری کے ساتھ وہ ایگزام دینے کے لیے جاتے ہیں۔ تو تھوڑا سا میں یہ بلیو پرنٹ اور ساری چیزوں میں تھوڑا سا گڑبڑ ہو گیا، اس وجہ سے باقی سوالات کا انشاءاللہ جواب دوں۔